فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، اور جو ٹائٹل پلے ہوتا ہے پروگرام کے آغاز میں، اس کے اوپر جو آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ جو آیا کریمہ ہے، اس میں ہی ہمارا پورا پروگرام جو ہے سما جاتا ہے کہ آپ کو ہم یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنے جو شرعی مسائل ہیں، معاملات ہیں، الجھنیں ہیں، انہیں سلجھانے کے لیے ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہوں۔ لائیو کال کیجئے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر نوٹ فرما لیجئے 04211170000، یعنی 04211170000، اور آپ کو بتاتے چلیں ہر پروگرام میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جب بھی کال کرنی ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ٹی وی کے والیوم کو بند کر دینا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی کالز نہیں لی جائیں گی، ہم پروگرام میں شامل نہیں کریں گے، آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، ہم سن نہیں پاتے آپ کی کالز کو۔ تو آپ کے لیے یہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی کال کریں یہ میک شور کریں کہ آپ نے اپنے ٹی وی کے والیومز کو بند کر دینا ہے یا بالکل لو کر دینا ہے۔ اور جو آپ کئی ہمارے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں جواب کی آواز کیسے آئے گی؟ بالکل آبویس آئے گی کس طرح؟ آپ جب سوال کرتے ہیں مفتیان کرام کی جانب بڑھتے بڑھتے 1 2 سے 4 سے 5 سیکنڈ کا جو وقفہ ایک آ جاتا ہے، تو آپ اس دوران اپنے ٹی وی کے والیوم کو اپ کر سکتے ہیں اور اپنے جواب جو ہیں مفتیان کرام سے ان کے جوابات جو ہیں جو مفتیان کرام آپ کو دیتے ہیں انہیں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے مہمان جو اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم ان کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ جی کی؟ الحمدللہ، شکر ہے جی۔ اور جو دوسری شخصیت ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا اور شکر، طبیعت صحت ہر قسم؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ہیڈ لائن ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب، قومی اسمبلی نے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی سے متعلق بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کا اندراج قانونی طور پر جرم قرار دے دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ سے جو شرعی رہنمائی درکار ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عمر کی کوئی مخصوص حد نکاح کے لیے مقرر ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ سوال ہے، اور سن بلوغت اور نکاح کی اہلیت میں کوئی فرق بھی ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کے متعلق شریعت مطہرہ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بالغ ہونے پر نکاح کیا جائے۔ ترغیب اسی بات کی ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، تم جو یتیم بچے ہیں ان کو آزمایا کرو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ پھر فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان سے سمجھداری اور دانائی معلوم کر لو تو پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال ان کے سپرد کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکاح کے لیے جو عمر ہے شریعت میں وہ ایک متعین ہے، اور وہ ہے بلوغت والا عمر۔ اب شریعت میں بچہ کب بالغ ہوتا ہے تو اس کی جو آخری حد ہے وہ 15 سال ہے۔ جب بچہ ہے یا بچی ہے 15 سال کے وہ ہو جائیں تو ان کو بالغ تصور کیا جاتا ہے، اور تمام احکام بلوغت ان کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بچہ یا بچی بالغ ہو سکتے ہیں، وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتے ہیں، 13 سال، 14 سال، اس سے پہلے۔ تو یہ ایک جو مشاہدہ ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ 14 سال کے اندر بچہ یا بچی یہ بالغ ہو جاتے ہیں، 12 سال کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے، محسوس کیا گیا ہے۔ تو بہر صورت شریعت نے تو اس طرح کوئی پابندی لگائی نہیں ہے،
بالخصوص لڑکیوں کے متعلق یہ ہے کہ جب وہ اہل مشورہ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو معاملہ ہے، ان کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی، راجح قول یہی ہے، تو وہ ایک خصوصی یعنی کہ خصوصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو باقی قاعدہ عامہ نہیں ہے۔ جی جی تو باقی یہ ہے کہ حکومت نے جو یہ طے کر دیا ہے، قانون بنا دیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے یا بچی کا نکاح جرم ہے قانوناً، تو یہ ایک سیاسی یا انتظامی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو شرعی فیصلہ اور ایک جرم قرار دینا یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ ترغیب دے سکتے ہیں، یعنی اہل حکومت، اہل اقتدار اور اہل دانش لوگوں کو ترغیب دیں کہ یہ جو کم عمری کی شادیاں ہیں ان کے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں، یہ مفاسد ہوتے ہیں، لہذا تم یہ نہ کرو، لیکن اس کو اس طرح سے جرم قرار دینا یہ محل نظر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو بعض دیگر ممالک نے بھی ایسے ہی اقدام کیے ہیں، مثلا مصر ہے، مصر کے اندر بھی یہ عمر کی حد 18 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ استثناء بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں پر یہ 18 سال سے پہلے بچے یا بچی کا نکاح کرنا ناگزیر ہو، ضروری ہو، تو یہ قاضی کے پاس جائیں گے، جج کے پاس جائیں گے، محکمہ اور عدالت میں جائیں گے، وہ ان کے حالات کو معلوم کرے گا اور پھر اس کے بعد فیصلہ وہ جو کرے گا وہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ یعنی اس طرح کا ایک استثناء اس قانون کے اندر بھی ہونا چاہیے تھا، اور اگر نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات رشتہ مل نہیں رہا ہوتا اور وہ جو بچی ہے وہ یتیم ہے، بچہ ہے وہ یتیم ہے، تو اب ان کے سربراہ وہ بوڑھے ہیں مثلا، تو اب ایک رشتے کا موقع ہے اور اچھا موقع ہے، اگر اس کو جرم قرار دیا جائے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ایسے کیس جو ہے نا اس کو چاہیے کہ عدالت کی طرف جا کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ عابد وسیم صاحب ہیں جی وہاڑی سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی جی الحمدللہ، میرا پوری پیغام ٹیم کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی، میرا یہ سوال تھا کہ آج جو گرمیاں ہیں تو جیسے شہد کی مکھی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی ہو اڑ کے آتی ہیں، میری دکان کے باہر نا پانی پڑا ہوتا ہے پینے کے لیے، جی تو وہ پانی پیتی ہیں، تو بعض مکھیاں دیکھیے وہ پنکھے کے لگا پر ان کا وہ کٹ گئی یا پر کٹ گیا، نیچے گر گئی، تڑپ رہی ہوتی ہیں۔ جی تو میں یہ عمل کرتا ہوں کہ میں نے کہا یہ ایسے تڑپیں گی، خشکی ہے پڑے، تو میں اس مکھی کو اٹھا کے نا میرے پاس جو پانی پڑا ہوتا ہے میں اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں، وہ پانی کے اوپر ایسے پھر وہ مر جاتی ہے۔ تو میں اس کے بجائے کہ وہ خشکی کے مرے، پیاسی مرے، بیچاری تکلیف زیادہ ہو، تو میں یہ عمل کرتا ہوں۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ میرے عمل درست ہے کہ نہیں، یہ مجھے دعا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ عابد وسیم صاحب وہاڑی سے تھے، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی جی، بڑی اچھی بات ہے کہ اتنا احساس بندے کے اندر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جب آپ نے بیان فرمایا نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کی قدردانی کی، اس کے گناہ معاف کر دیے، تو تب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہ ہمارے لیے ان بہائم میں، جانوروں میں بھی اجر رکھا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی اصول بتا دیا کہ فی کلی ذاتی کبد رطب لکم اجر، ایسے الفاظ ہیں کہ ہر تر جگر والی چیز میں تمہارے لیے اجر رکھا گیا ہے۔ اس کا ہاں زندہ جگر، یعنی جس کے اندر جگر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر زندگی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کی اگر خیر خواہی کسی بھی اعتبار سے انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی قدر ہے۔ دراصل اس حدیث سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے جانوروں کی بھی قدر کرنی اور اس سے سب سے بڑھ کے انسانوں کی قدر کرنی ہے۔ یہ اصل میں اس احساس کے لیے ہے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں کا خیال نہیں رکھتے لیکن جانوروں کا زیادہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی ایوائڈ کرنا ہے۔ اور یہ جو ان کی سوچ ہے بہرحال یہ بڑی اچھی ہے، چلیں اس کو کوئی سہولت، ان کے ذہن میں ایک مخلوق خدا کے ساتھ ایک پیار ہے، ایک انس ہے، ایک محبت ہے، ایک شفقت ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر اگین ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، میں شاد بات کر رہا ہوں شور کوٹ سے۔ جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمد للہ سر۔ جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ واش روم میں سیٹ بھی لگی ہوئی ہے اور کموڈ بھی ہے اور ویسن بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ کیا وضو کر سکتا ہے انسان؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. اس سوال کا پہلے بھی ہم نے جواب دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واش روم ہے ایک نہانے کی جگہ ہوتی ہے, اسی طرح وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے, اور دوسری جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر پوٹی پاخانہ کرتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں, قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. یہ اگرچہ وہ جگہ یعنی کمرہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. جہاں پر بندہ نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے اس کا حکم الگ ہے, اور جہاں پر قضاء حاجت کرتا ہے اس کا حکم الگ ہے. تو قضاء حاجت کی جگہ میں بندہ نہائے گا نہیں, اور جہاں پر یہ نہائے گا اور وضو کرے گا وہاں پر پیشاب پاخانہ نہیں کرے گا, یہ ممنوع ہے. تو مغتسل یا غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا منع ہے, تو اس کی جگہ الگ ہوتی ہے, وہاں پر پیشاب کیا جاتا ہے. لہٰذا ایسی جگہ میں جو بیسن لگا ہوا ہے بندہ وہاں پر نہاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے, وہاں پر وضو بھی کرے گا, وہاں پر غسل بھی کرے گا. اور جو دوسری طرف جو قضاء حاجت کی جگہ ہے وہ الگ ہے, وہاں پر آپ نہ غسل کریں گے نہ وضو کریں گے. تو دونوں الگ الگ جگہ ہیں, اور بلا شک و شبہ آپ اس کے اندر بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں, اور اسی طرح بعد والی جو دعا ہے وہ بھی ادھر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. جی, اس میں ایسا ہے کہ اگر تو سارے لوگ بڑے باشعور ہیں اور وہ خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا, یعنی پیشاب کے قطروں کا, اور ایسا جیسے گھروں میں ہوتا ہے عموماً ماشاءاللہ بچوں کو تربیت دی جاتی ہے, تو ایسی صورت ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پبلک پلیسز پہ ایسی بیسن وغیرہ لگے ہیں یا ایسے, وہ اس پہ ذرا ہچکچاہٹ اسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نیچے سے پاک بھی ہو کہ نہ ہو. تو اس وجہ سے ان کا حکم ذرا اور رکھیں گے. باشعور افراد یا دفتر کے لوگ یا ایسے, ان کا تو سب کا پتہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ ظاہرہ کر سکتے ہیں وضو. لیکن اگر ایسی صورت ہو جیسے عوامی جگہ ہیں تو ان میں پھر آپ ظاہرہ وضو نہ کریں, اس کے لیے علیحدہ جگہ تلاش کریں تو وہ زیادہ. جی مفتی صاحب, آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کہ جہاں پر بندے کو تھوڑا سا اشکال ہو تو ایک لوٹا پانی لے کے اس جگہ پر بہا دے, بیسن پر بہا دے, وہ نیچے بہا دے, وہ جگہ صاف ہے. باقی شک اور شبہ کی بنیاد پر ایک پاک جگہ کو ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ناظرین, بالکل شارٹلی اگر بتانا چاہوں, مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ وہ جو سیٹ کا ایریا ہے جہاں پر آپ نے واش روم کرنا ہے وہاں پر آپ کے لیے ممنوع ہے, لیکن ایک ہی جگہ پر بالکل اس کے فاصلے پر تھوڑا سا اگر شاور بھی لگا ہوا ہے یا بیسن ہے وہاں پر وضو بھی کیا جا سکتا ہے, غسل بھی کیا جا سکتا ہے. اگلی جو ہیڈ لائن ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب, آپ کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب, سندھ حکومت کا بڑا قدم, خواجہ سراؤں کے لیے کھیلوں کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے, فرمائیے گا کہ خواجہ سرا کی شرعی حیثیت کیا ہے اور شریعت اسلامی میں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں, رہنمائی فرمائیے گا. یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کا معاشرے کے اندر ان کو جو سمجھا جاتا ہے, پہلے تو وہ میں تھوڑا عرض کر دوں. سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ مرفوع القلم ہیں. کیا مطلب کہ ان کا کوئی گناہ وہ لکھا نہیں جاتا, جو بھی کریں یہ وہ ٹھیک ہے ان کے لیے, کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے, تو اب یہ جو مرضی کریں, یہ ایک معاشرے کا ہے. اس وجہ سے وہ کرتے بھی بہت کچھ ہیں. وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے. اس کی دو ہوتی ہیں کہ اس میں کہہ لیں دو, یا نتیجہ یہ ہے کہ جس کی مشابہت اعضاء کی وہ مردوں سے ہوگی تو وہ مردوں میں شمار ہوگا, جس کی عورتوں سے ہوگی وہ عورتوں میں شمار ہوگا, اور اس کی وراثت, اس کے شرعی احکام وہی والے ہوں گے, اور یہ باقاعدہ طور پہ مکلف ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے ہوں گے. اسی طرح نماز, روزہ, سارے احکام ان پہ بھی لاگو ہیں. باقی جو ظاہر ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ ان کو نہیں حکم دیا جا سکتا, جیسے شادی کا یا دیگر جو احکام ہے وہ نہیں ظاہر ہے کر سکیں گے اگر وہ اس قابل نہیں ہے. تو یہ ہے اس صورت میں. اور ان کو باقاعدہ, اچھا ان کو پھر وہ ایک تیسری مخلوق کہہ کے ان کی بے توقیری کرنا یہ درست نہیں ہے. ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی درست نہیں ہے.
सिंध हुकूमत ने अगर ऐसा इकदाम किया है उनके लिए स्पेशली कि वो खेलों में आएँ, आगे आएँ, तो शरई हदूदों को यूथ के अंदर उनको उनसे ये काम लेने चाहिए और ऐसा लेकिन करना मुफ्ती साहब, चाहिए। अगर दोनों जेंडर्स की खसूसियात पाई जाएँ, कुछ खसूसियात मर्द की, कुछ खसूसियात औरत की, हाँ उसमें फिर वो, सूरत में? हाँ उसमें फिर जो मखसूस अज़ा हैं असल में फ़ैसला तो उस बुनियाद पे होता है। अच्छा ठीक है, जी जी, जो मखसूस अज़ा है ना फैसले की बुनियाद वो होते हैं। ठीक तो वो फिर ऐसे कोई ऐसा भी होता है वैसे जिसे खुनसा मुश्किल भी कहते हैं, यानी उसका फिर वो ये पता ही नहीं चल सकता कि क्या होगा क्या, वो फिर केसेस ऐसे होते हैं जो इनफरादी हैं, उनको फिर उसी तरह देख के डील किया जाता है। अच्छा खसूसियात के मुताबिक। जी मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब। हाँ जी, शेख साहब ने बजा फरमाया। क़ुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आम कानून बता दिए है वो ये है कि ये इंसान या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, यानी इंसान के दो ही नौ हैं, दो ही किस्में हैं। अल्लाह ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर अव युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाज़ को नरीना औलाद अता करता है, बाज़ को जो है ना मुअन्नस औलाद अता फरमाता है, बाज़ को दोनों अता कर देता है, ज़ुकराना व इनासा, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और बात को बांझ बना देता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ ये दो ही किस्म के इंसान हैं, या मुज़क्कर है या मुअन्नस है। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने मीरास का मसला बयान फरमाया कि अल्लाह तुम्हें ये ताकीदी हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि इनमें से जो मुज़क्कर है, जो नरीना है, लड़के हैं, उनके लिए दो हिस्से, और जो उनसा है यानी लड़की है उनके लिए एक हिस्सा। तो ये कानून है और ये अलामात बड़ी वाज़ेह होती है। देखो एक ख्वाजा सरा होता है, उसकी दाढ़ी निकली होती है, ये दाढ़ी मोड़ते हैं या कोई चीज़ लगा के लेज़र शेज़र लगा के अपने वो सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं, तो ये बड़ी निशानी है कि ये मर्द है। अच्छा ठीक है। इसी तरह आलात जो उसके दोनों हैं, तो जिस आले से वो पेशाब करता है उसी का हुक्म उस पर लागू होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये भी एक अहले इल्म ने बता दिया है। तो बाकी ये है कि और आजकल जो अक्सर ये ख्वाजा सरा बनते हैं ये असल में या मर्द होते हैं, हकीकतन मर्द होते हैं। तो ये एक वबा फैल गई है, तो उस वबा की वजह से ये अपने आप को वही खुनसा बना देते हैं और ये ख्वाजा सरा बना देते हैं, और इस ज़िंदगी में उनको बड़ा मज़ा आता है, ये एक अजीब ज़िंदगी में। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि वाक़यातन उनका खुनसा मुश्किल होना हो, यानी कि ये पता नहीं चलता कि ये लड़की है कि लड़का है। वो डॉक्टर बता सकते हैं, उनके टेस्ट किए जाएं कि इनके अंदर कौन से हार्मोन ज़्यादा है, मर्दाना हार्मोन ज़्यादा है कि जनाना हार्मोन ज़्यादा है, उसके बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। तो ये दो ही नौ है इंसान की, तीसरी मखलूक कोई नहीं है। ये जो करते हैं जुल्म करते हैं माशरे के साथ, इन लोगों के साथ भी जुल्म करते हैं। ये ऑपरेशन करके, बाकायदा मर्द होता है, ऑपरेशन करके अपने आप को मुअन्नस बना देते हैं, ये कोशिश इनकी ऐसी होती है। तो ये जुल्म है, और ऊपर से हुकूमत इनकी इस तरह की हौसला अफजाई करे, फिर तो ये जुल्म दर जुल्म है। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्तियानी का नाम आपने इस मसले का बहुत तफसीली जवाब दिया। जो व्हाट्सएप पे हमें रिसीव हुए सवाल उनकी जानी बढ़ते हैं। अब्दुल अली खान साहब फरमाइएगा कि क्या प्रॉपर्टी में हर साल ज़कात देनी पड़नी है अगरचे वो सील ना हुई हो, अगरचे वो सेल ना हुई हो, क्योंकि अगर सोल्ड हो गई है उस सूरत में भी देना है। जब बंदा कोई प्लाट लेता है, प्रॉपर्टी ख़रीदता है, उसकी नीयत को देखा जाएगा, उसकी क्या नीयत है। अगर उसकी नीयत यह है कि मैं इसे फ़रोख्त करूँगा, यानी तिजारत की नीयत है, तो फिर तो वो प्लाट फ़रोख्त हो या कि ना हो, उसकी मौजूदा जो कीमत है उसको देख के वो ज़कात अदा करेगा। और अगर उसकी नीयत फ़रोख्त करने की नहीं है, उसने कहा बच्चों के लिए मैं यहाँ पर घर बनाऊँगा, अपने लिए बनाऊँगा, या अपने लिए मैं बनाऊँगा घर किराया भी दे दूँगा, तो फिर इस पे ज़कात बिल्कुल नहीं है, चाहे फ़रोख्त हो या फ़रोख्त ना हो। और अगर तिजारत की नीयत है तो फिर फ़रोख्त न होने की सूरत में भी सालाना इस पर ज़कात है। ये फिर माल तिजारत के हुक्म में है। दुकान में एक शख्स है, उसने दुकान के अंदर माल डाला है,
وہ مال جو ہے نا 2 سال گزر گئی، مشینریاں ہیں بڑی قیمتی، 2 سال گزر جاتے، 3 سال گزر جاتے ہیں، فروخت نہیں ہوتی، تو یہ مال تجارت ہے، اس کی اس وقت کی جو ویلیو ہے اصل، اس کو دیکھ کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور یہ زکوٰۃ کوئی زیادہ چیز نہیں ہے، یہ لاکھ میں 2500 روپے ہے، یعنی اگر لاکھ روپے ہے تو 2500 دیں گے، تو یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال کے اندر برکت آ جاتی ہے، مال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور مال پاک بھی ہو جاتا ٹھیک ہے ہے۔ جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی انعام فاروقی صاحب فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی جی ٹھیک ہے، ایسے ہی مسئلہ ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ناظرین، آپ کے سوالات اور کالز کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ فاسألون ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے آپ نے UN نمبر پہ کال کرنی ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211700000 یعنی 04211700000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اور آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں یوٹیوب پہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب پوچھا گیا ہے جی، فضا چودھری لکھتی ہیں جی، السلام علیکم، عائشہ نیم کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ کا مطلب ہے زندگی گزارنے والی، اچھی زندگی گزارنے والی۔ یہ عائش سے لفظ ہے، اچھا، عائش کہتے ہیں زندگی گزارنے کو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعری رنگ میں ایک دعا پڑھی، لا عائشہ الا عیش الآخرہ، کہ نہیں ہے کوئی زندگی مگر آخرت کی زندگی۔ تو عائش زندگی کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ تو عائشہ وہ ہوگی جو اچھے طریقے سے زندگی گزارنے والی ہو، ٹھیک ہے یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ جی مفتی عبد ہاں الرحمن یہ نام رکھتے تھے نا جی۔ بچوں کے، وہ ایک نیک فالی کے طور پر، جی جی بالکل، عائشہ وہ جو زندہ رہے گی اور زندگی گزارے گی، اچھا اچھا، یہ مطلب، یعنی کہ اس کے پیچھے یہ ایک نیک فالی مطلوب ہے بالکل۔ کہ یہ بچہ یا بچی پیدا ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کر دے۔ اوکے اوکے، اور یہ نام مردوں کا بھی رکھا جاتا ہے اسی طرح نا، جیسے عائشہ نا عورت کے لیے، تو مرد کے لیے عائش، عائش، ہاں جی مرد کے لیے، جی جی عائش، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا عائشہ مؤنث اس میں فاعل، عائش مذکر اس میں فاعل۔ ہمارے جی جی ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے ولی کامل تھے، مستجاب الدعوات صوفی عائش محمد، اچھا ماشاء اللہ، تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کا نام یہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا ہے جی داود مغل لکھتے ہیں، دعا کریں کہ میرے ڈیڈ کی مغفرت ہو، مفتی عبدالعلی خان صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت عطا فرمائے، اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، جی جی، میری والدہ ہو گئی ہیں فوت، تو ان کا نام میرے ساتھ ہی ایک ہی مکان میں نا حصہ تھا مکان کا، جی وہ مجھے کہہ گئی تھی کہ جو ہے نا بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کی حصہ ہے آواز نا، میں ہمیں نا کافی ڈسٹورشن آپ کی آواز میں ہے، ہمیں جی بالکل آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، دوبارہ سے آپ ذرا سوال کیجئے گا۔ دوبارہ کروں؟ جی جی، واضح انداز سے کیجئے گا، ہمیں آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میری والدہ ہو گئی ہے فوت، جی اچھا جی، سن پا رہے ہیں آپ؟ شاید کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ والدہ کی مغفرت نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، ٹھیک ہے جی جو سوال جتنا انہوں نے جی کیا تھا مفتی نا، صاحب، اگر تو جتنا سوال انہوں نے کیا تھا اس میں ایسی چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کی والدہ اور ان کا، انہوں نے اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جو اپنا حصہ تھا نا ان کو دے دیا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو ان کی اولاد اور بھی موجود تھی، یعنی ان کے بہن بھائی اور بھی ہیں، جی جی تو غالباً وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے اپنا حصہ دے دیا ہے تو کیا وہ میرے لیے ٹھیک ہے؟ جی، مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے سوال۔ تو فرمائیے۔ تو جی ایسی صورت میں ایسا ہے کہ والدہ نے، والد ہو یا والدہ، کچھ بچوں کو چھوڑ کے کچھ کو اپنی طرف سے ہدیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو ہدیہ دیا وہ ایک کو خاص کر کے یہ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے، یا تو سب کو دیں
تو یا پھر وراثت رہنے دیں، وہ پھر خود ہی تقسیم ہوگی، جیسے جس کی وراثت جتنی بنتی ہے اس کو ملے گی. تو یہ صحیح طریقہ ہے. تو یہ جو کرنا ہے کچھ اولاد کو دے دینا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ، جیسے انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ وہ میرے ساتھ رہتی تھیں، تو انہوں نے پھر ظاہر ہے جس کے ساتھ رہتی تھی بعض اوقات متاثر ہو کے یا ان کی خدمت دیکھ کے ایسا کر دیتی ہیں. تو ان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں کہ یہ شرن آپ کے لیے درست نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بس جو بھی آئے ٹھیک ہے، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، آپ کے لیے مشکل نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اولاد کے درمیان عدل کرو. تو یہ عدل سے بڑی نا وہ زندگی خوشگوار بنتی ہے، معاشرہ بھی خوشگوار ہوتا ہے. اسی لیے جب مہدی آئیں گے آخری زمانے میں تو وہ زمین کو عدل سے بھریں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی. تو یہ ان کا ایک کارنامہ ہے. تو عدل ہم ہر جگہ قائم کریں تو اس سے بڑی خوبصورتی ہے معاشرے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، آپ کو بار بار ریمائنڈر کروانا پڑتا ہے، کرواتے ہیں. وہ یہی ریمائنڈر ہے کہ آپ کوشش کیا کریں، آپ یہ چیز کی کوشش کیا کریں. کال جب ہمیں کرتے ہیں، بہت سی کالز کیوں میں ہوتی ہیں، آپ کو اگر ٹائم دیا جاتا ہے، آپ کے سوال کو مفتیان کرام کے سامنے رکھتے ہیں، تو آپ کوشش پہلے یہ انشور کیا کریں کہ ایک تو آپ کی آواز کلیئر ہے، آپ شور والی جگہ پر موجود نہیں ہیں. پیچھے اگر شور ہے تو آبویسلی ہمیں بھی شور محسوس ہوگا، یہاں پر شور کی آواز آئے گی، آپ کی آواز ہم نہیں سن پائیں گے. اگر آپ کی آواز نہیں سن پائیں گے، وقت کا ضیاع ہوگا تو آپ کے سوال کا ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے. کوشش کیا کریں ایک تو ٹی وی کا والیوم جو ہے ڈاؤن کر دیا کریں، بالکل بند کر دیا کریں، اور دوسرا شور والی جگہ سے دور رہ کر، اور کوشش یہ بھی کیا کریں کہ اگر آپ کو آواز فیل ہو کہ کٹ رہی ہے، ڈسٹورشن ہے، تو آپ خود ہی کال کو بند کر دیا کریں، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور پیچھے کیو میں کالز کافی ہوتی ہیں ان کا بھی وقت ضائع نہ ہو. آپ کے لیے ہم یہ بار بار گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں، خود بھی جو ہے نا اس کی اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ. اور دوسری بات آپ کو بتاتے چلیں، اگر موبائل فونز میں آپ کو ایشو آتا ہے اور پی ٹی سی ایل کے ذریعے کر لیں. پی ٹی سی ایل کے لیے اگر آپ وہاں سے کال کرتے ہیں تو بہترین آواز آتی ہے، اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس میں ڈسٹورشن یا پھر جو آواز بار بار کٹتی ہے وہ نہیں ہوگی. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کالز کرتے ہیں. آپ کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ مادہ منویہ نہ بھی نکلے تو غسل واجب ہے، پہلا حصہ ہے. اور دوسرا سوال کا حصہ ہے جی، ایک شخص نے زور سے شرمگاہ کو ہلایا تو اس سے کچھ قطرے نکلے تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو جب دخول ہو جائے تو اس صورت میں انزال نہ بھی ہو، مادہ منویہ نہ بھی نکلے تو پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورت نہیں ہے جی، اور کسی اور طریقے سے وہ منی کے خارج ہونے یا احتلام والی صورت ہے اور منی نہیں نکلی، تو اس صورت میں پھر غسل نہیں ہے اس کے ذمے. غسل تب ہے جب یہ منی نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے، دفق اور اسی طرح ایک اٹھان کے ساتھ نکلے تو تب ہے. لذت اور شہوت کے ساتھ نکلے تب یہ جو ہے غسل ہے، ورنہ غسل نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ اپنی شرمگاہ کو زور سے ہلاتا ہے اور اس دوران کوئی منی نکل جاتی ہے، مادہ منویہ نکل جاتا ہے، تو اگر یہ شہوت کے ساتھ نکلا ہے، لذت اور مزے کے ساتھ نکلا ہے تو پھر تو غسل لازم ہے اس کے اوپر. اور اگر شہوت اور لذت کے ساتھ نہیں نکلا ہے تو پھر اس کے اوپر غسل لازم نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر غسل لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب. جی بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ تھوڑے بہت قطرے نکلے ہیں کسی وجہ سے تو اس پہ تو غسل واجب نہیں ہے. اگر باقاعدہ وہ ایک شہوت کے طور پہ ایسا نکلا ہے تو اس پہ غسل واجب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انما الماء من الماء، کہ پانی کی وجہ سے ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یعنی جن کو احتلام ہو جائے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو، اگر پانی نہیں نکلا تو ان پہ غسل نہیں ہے. اگر مادہ منویہ نکل آیا ہے تو غسل ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے، بعض ایسے پیش کرتے ہیں نا اس کو، تو جب میاں بیوی آپس میں ملے، جب اذا التقى الختان بالختان، کہ جب میاں بیوی کی شرمگاہ اندر کی جانب سے مل جائے تو پھر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ انزال نہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب اگلا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے اور ہمارے جو ینگسٹر ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے.
پوچھا گیا ہے کہ دوستی اللہ کی نعمت ہے، کیا لڑکی اور لڑکے میں دوستی کرنا درست نہیں جبکہ وہ فیملی ممبر بھی ہوں؟ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں کو بھی روکا ہے کہ وہ چھپی دوستی رکھنے والے نہ ہوں، اور جب خواتین کی پاک باز خواتین کی بات آئی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ولا متخذات اخدان، کہ وہ چھپے دوست بنانے والی نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ چھپی دوستی کا تصور جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ کوئی تعلق بن سکتا ہے تو وہ ارینج میرج کرے، یعنی اپنے بڑوں سے کہے، سیدھی بات ہے۔ اور بڑوں کو کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ مجھے ایک کال آئی اور وہ یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ جی ایک لڑکی ہے بڑی، یعنی وہ نیک ہے، باپردہ ہے، اس کو ایک لڑکا بھی پسند ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر یہ گھر بات کر دیں ایسے تو گھر والے تو ان کو شاید زندہ بھی نہ چھوڑیں۔ یہ بہت تو عام ہے یہ چیز۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا اظہار وہ کن کے سامنے کریں؟ جی، وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ یہ اس کے ذہن میں آیا کیسے تصور۔ مفتی صاحب ٹیگ بھی لگ جاتے ہیں نا کہ اس کو شاید غیرت نہیں ہے، یہ بھی ہاں غیر وہی نا غیرت، اور اس نام پہ انہیں قتل کر دیا کہتے جاتا ہوئے ہے۔ ڈرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اب فیس بک ہے اور دیگر سوشل میڈیا، ہر ایک کو تقریباً ہر ایک کے وہ پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے، اور تعلقات کی بنیاد پہ وہ آپس میں فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، یا کم از کم واقفیت ہو جاتی ہے، یا دیکھا جاتا ہے۔ جی دیکھا جاتا ہے۔ آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ نے ظاہر ہے دیکھنا ہے، آنا جانا ہے، آپ کو اداؤں کا پتہ چلنا ہے، آپ کو علم، صلاحیت اور لیاقت سب کا پتہ چلنا ہے، تو ظاہر ہے ایک دوسرے سے انہی وجوہات کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نکاح ہوتا ہے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ دوستی رکھنا یہ ایک نعمت ہے، تو دوستی نعمت ہے لڑکے لڑکے کی، لڑکی لڑکی کی، تو یہ نعمت ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی غیر محرم کے ساتھ دوستی رکھیں اور یہ کہیں کہ دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ اور دوستی کی بنیاد جو ہے وہی اچھی ہے جو تقوی کی بنیاد پہ ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جتنے بھی دوست ہیں وہ سب ایک دوسرے کے روز قیامت دشمن ہوں گے متقین کے سوا، جن کی بنیاد ہی تقوی پہ ہوگی۔ آپ بتائیں کہ جس کی بنیاد ہی تقوی پہ ہو وہ کیسے غلط دوستیاں رکھ سکتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اس وجہ سے معاشرے میں یہ جو رجحان ہے دوستی کا، اور اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں دیکھے گئے اور نہ دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ دوستی تنہائی کی وہ کرتی ہے، اور جب مخالف جنس ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو وہ پھر ہو نہیں سکتا کہ گھی آگ کے پاس پڑا اور پگھلے بھی نہ، اس سے پھر یہ ایک فطرتی تقاضے ہیں، تو اس سے پھر ظاہر ہے غلطیاں اور ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوستی کے نام پہ ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے اپنی زندگی، اپنی عزت وہ گنوا بیٹھے اور پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں دوستی کا وہی پیرامیٹر، وہی جو اصول قواعد ہیں جو شریعت نے دیے وہ ہمیں مد نظر رکھنے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا چلو، ہمارے معاشرے میں چلن ہے کہ اگر کوئی نیک لڑکی ہے اس کو وہ جو ایک دوست بننے والا ہے نا، وہ اس کے ساتھ اسی روپ میں آئے گا، اسی روپ میں اسے باتیں کرے گا کہ یہ نیک ہے تو میں اسے اسی قسم کی باتیں کروں تاکہ یہ میلان میری طرف ہو کہ بڑا اچھا لڑکا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ لڑکا نیک ہے تو لڑکی اس کو ایسا بن کے دکھاتی ہے کہ میں بھی بڑی نیک ہوں اور اچھی ہوں، اور ایسے تو یہ دونوں طرف سے ایسا جو ہو رہا ہے نا، تو اس دوستی اور اس غلط جو ایک روش ہے اس سے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا کیا۔ جی مفتی عبدالعلی خان صاحب۔ جی بجا فرمایا مفتی صاحب نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے لیے اور اسی طرح عورتوں کے لیے ضابطہ بنا دیا ہے، بتا دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اسی طرح مؤمنات کو بھی یہی حکم ہے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ جو مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اب جب دوستی ہے، آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، کزن ہے، خالہ کا بیٹا ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھو وغیرہ، یہ سلسلے، اب جب یہ قانون جو ہے یہ پھر کہاں رہ جائے گا؟ قانون تو یہ ہے کہ غیر محرم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
الا لبعولتہن. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ تو آپ نے یعنی کہ ایسی بات نہیں کرنی، نگاہ اس کی طرف اونچی نہیں کرنی، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. ہاں ضرورت کے تحت آپ دیکھیں، نگاہیں آپ کی نیچے ہو. تو جب یہ صورت دوستی کی شروع ہو جائے گی پھر تو یہ دیکھتے رہیں گے ایک دوسرے کو. بالکل تو ایسی دوستیاں قرآن کے خلاف ہیں. ہاں محلے میں جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا، محلے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے چلن کی وجہ سے، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ آپس میں سیٹ ہے. وہ اگر اپنے باپ کو، ماں کو، بڑی بہن کو بتائے کہ میرا رشتہ ادھر کر دو تو اس میں یعنی حرج نہیں ہے اور یہ کرنا چاہیے یہ رشتہ. جی بالکل. مفتی صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بہت سے سوالات ہیں اس کے بارے میں، چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور ایک اور ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ نے جب کال کرنی ہے اور جو ٹی وی کا والیوم ہے اس کو ڈاؤن کر لینا ہے تاکہ ہمیں بھی آپ کے سوال کی سمجھ آ سکے اور ہم آپ کے ساتھ انگیج رہ سکیں. اپنے آپ کی جانب سے جو بھیجے گئے ہمیں واٹس ایپ پہ جو موصول ہوئے سوالات ان کی جانب بڑھتے ہیں. لیکن مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے بریک سے پہلے اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ ایک تو پوائنٹ ہو گیا کہ جو لڑکا اور لڑکی دوستی کے بارے میں آپ نے کافی ڈیٹیل سے بتایا. جو دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے جی اگر بچہ بچی اظہار کریں والدین کے سامنے کہ ہمیں فلاں شخص پسند ہے، فلاں سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے جو والدین ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا آگے سے ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اس ریئیکشن سے ڈرتے ہوئے بچے نہیں کہتے، انہیں یہ بتا نہیں پاتے اور انوالومنٹ رہتی ہے. یہی ڈر ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ والدین پتہ نہیں کیا سمجھے، ہمارے کردار پہ انگلی نہ اٹھ جائے. اس سلسلے میں جو ہمارے والدین ہیں ان کے لیے کیا رہنمائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمائیے گا. بات یہی ہے کہ اولاد تو انسان کی نظروں میں ہی ہوتی ہے. بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو اس کی تربیت ماں باپ نے کی ہوتی ہے اور سارا معاملہ ان کے سامنے ہی ہوتا ہے. اگر کہیں پر بیٹا یہ اظہار کر دے کہ میرے لیے فلاں شخص کی بیٹی جو ہے نا اس کا رشتہ چاہیے، جی تو یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن یہی بات اگر لڑکی کہتی ہے کہ فلاں خاندان کا فلاں شخص جو ہے اس کے ساتھ میں رشتہ کر دو، یا جو ایک رشتہ انہوں نے بھیجا ہے ٹھیک ہے مجھے ادھر ہی میرا نکاح کر دو، تو اس پر بھائی صاحبان اور باپ اور سارے ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے. اللہ یہ نہایت نادرست بات ہے. جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپس میں ان کا کوئی سلسلہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک محلہ، ایک علاقہ اور ایک اسکول اور کالج اور سلسلہ جو ہوتا ہے نا، وہ اچھے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی شہرت ہو جاتی ہے کہ اخلاق کا اچھا ہے، اسی طرح معاملات کا اچھا ہے. تو اس صورت میں لڑکیاں چاہتی ہے کہ میرا خاوند ایسا اچھا لڑکا ہو. تو اگر وہ اظہار کر بھی دیں تو یہ اظہار کوئی شریعت کے خلاف اظہار نہیں ہے، اور اس کو ماں باپ جو ہے نا سنجیدگی سے لے لیا کریں. بالفرض اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بھی ایسا ہو کہ پہلے سے کوئی ترتیب ان کی چل رہی ہے، جی بالکل، پھر بھی جو ہے لڑکے کو دیکھ کے ان کا رشتہ کر ہی دو ورنہ خرابی ہو جائے گی. بالکل ایسے کیس آ جاتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ لڑکی اور لڑکا بھاگ جاتے ہیں، پھر عدالتوں میں نکاح کرتے ہیں. بالکل تو مزید بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے والدین کے لیے. تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے پہلے ہی بندہ اپنی بیٹی کا وہ جو ہے نا اس کی خواہش میلان یہ معلوم کرے. اور حدیث میں یہی ہے کہ جو بکر ہے، کنواری لڑکی ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا، اس سے مشورہ طلب کیا جائے گا. تو یعنی شوہر دیدہ ہے، سیب ہے، اس سے بھی مشورہ لیا جائے گا، اس کا امر معلوم کیا جائے گا. اور جو کنواری ہے اس سے بھی اجازت طلب کی جائے گی، مشورہ طلب کیا جائے گا. اور تبھی اگر وہ خاموش ہو جائے کہ
کہ مثلاً باپ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں لڑکے کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ لڑکی خاموش ہو جائے اور لڑکی کی خاموشی غصے والی خاموشی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راضی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اظہار کر دے کہ نہیں ادھر میرا نکاح نہ کرو، تو پھر والدہ کے ذریعے سے، دیگر بہنوں کے ذریعے سے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا نکاح ہم کہاں پر کر دیں۔ اگر وہ بتائے اور وہ لڑکا شریف ہے، دیندار ہے، اخلاق کا اچھا ہے، تو وہاں پر اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور بھی فیکٹ ہے، بچی اگر اظہار کر دے تو والدین سن بھی لیں تو والدین کہتے ہیں جی ہماری عزت کا خیال کرو، پگڑی ہے، کچھ اسٹیٹس کا بھی معاملہ آ جاتا ہے نا کہ فلاں کا اسٹیٹس چھوٹا ہے، ہم اسٹیٹس والے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے اسلام کیا رہنمائی اس کا جو ہے نا حدیث میں بتا دیا گیا ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا شخص آ جائے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا اخلاق بھی آپ کو پسند ہے، دین بھی آپ کو پسند ہے، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد کبیر، بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، اور وہ فساد یہی ہے کہ ادھر نکاح نہیں کرو گے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، بھاگ کے عدالتوں میں نکاح کرتے ہیں، اور پھر ایک بڑی رسوائی ہوتی ہے، تو وہاں پر لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، لڑکے کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، درمیان میں جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی زندگی بھی عجیب۔ تو اس لیے نا یہ بندے کو سنجیدگی سے ان باتوں کو لینا چاہیے کہ جب لڑکی خواہش کرتی ہے، اظہار کرتی ہے، تو اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور اگر کوئی مسئلہ خراب ہے تو آپ کی اولاد ہے، نہایت محبت کے ساتھ اس کو بتا دیا جائے کہ جہاں پر آپ کہتی ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، ان کا جو ماضی ہے ایسا داغدار ہے، تو اولاد پھر سمجھ جاتی ہے۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی، جب شیخ صاحب بیان فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں کوئی 2 سال پہلے کا ایک وہ نوجوان، اس کی بات میرے سامنے آ رہی تھی، اس سے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کہتا ہے جی وہ رات نہ جاگتی رہتی تھی، میں سویا ہوتا تھا، میری کبھی جاگ کھلنی تو میری اہلیہ وہ موبائل دیکھ رہی ہوتی، میں کس کو، وہ کہتی ہے ایسے ہی میں گھر۔ تو ایک دن جب اس نے دیکھا تو وہ سوٹ جو اس نے اس کو فراہم کیے تھے وہ پہن کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کی تصویر اس کے اندر موجود تھی موبائل کے اندر۔ اب یہ معاشرے میں ایسے بھی صورتحال ہے، یہ وہی ہے نا کہ زبردستی یا عورت سے نہ پوچھا، لڑکی سے نہ پوچھا اور نکاح کرا دیا، اس کی جو ہے اس خواہشات کو رون دیا، تو اس سے پھر وہ دیکھیں شادی کے بعد بھی ایسے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک میں بات کروں اس حوالے سے، اذن کی بات کی شیخ صاحب نے، حدیث کا حوالہ دیا کہ اسے اجازت لینی چاہیے، اور اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ اجازت کیسے لی جا سکتی ہے؟ دیکھیے کہ اس کو اگر پتہ ہوگا نا، پھر اسے اجازت لی جائے گی کہ فلاں شخص ہے، یا اس کی یہ اہلیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یا تم نے دیکھا، تم اس کو جانتی ہو، یہ اجازتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا اظہار کر دیتی ہے تو اس کا مطلب والد خود، یہ والد ولی ہے نا، تو یہ خود اس کو اتنا آپس میں اعتماد ہونا چاہیے دونوں کو کہ وہ اس کے سامنے ایسا اظہار کر سکے۔ یہاں پہ تو والد کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ایک جابر اور ایک وہ ایسا شخص ہے جس سے ہم کوئی اپنی زندگی کی بات شیئر نہیں کر سکتے۔ یہ والدین کو بھی چاہیے، خصوصاً والد کو، کہ وہ اولاد کے ساتھ اپنا اچھا رویہ رکھے تاکہ اولاد اتنی دور نہ جائے۔ جہاں تک تعلق ہے اس مقدس ترین گھرانے کا، جو اس پوری دھرتی کا سب سے مقدس ترین گھرانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، جب آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، نکاح کرنے تھے، تو اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں طریقہ آیا کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو یہ کہا، فرمایا۔ آپ جب جس بھی بیٹی کی آپ نے شادی کرنی تھی، 4 بیٹیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ان کے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھتی تھی، یعنی عورت کا ایک کمرہ، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بیٹھتی ہے عبادت کے لیے، اور ایسے تو آپ فرماتے کہ فلاں جو شخص ہے فلاں عورت کا، یعنی اس بیٹی کا نام لیتے اس کا ذکر کر رہا تھا، فلاں شخص، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 داماد ہیں، حضرت ابو العاص بن ربیع، حضرت عثمان، وہ دوہرے داماد ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو داماد ہیں ان کا آپ نے نام لیا، بیٹی سے پوچھا کہ مثلا پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا، فرمایا کہ جو ابو العاص ہے وہ زینب کا تذکرہ کر رہے تھے، تو وہ اگر اس پہ ایگری ہوتی تو آپ کر دیتے،
اگر وہ پردہ ہلا دیتی اپنے تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اس رشتے کو پسند نہیں کیا، تو پھر آپ وہ نہیں کرتے تھے ادھر. تو اس کو چونکہ پسند کیا آپ نے جہاں جہاں تو کیا. تو جب مقدس ترین گھرانے نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز اختیار کیا تو ہمارے سامنے کون سی مشکل ہے؟ ہم عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو یہ اختیار دیں تاکہ معاشرے کے اندر یہ ابتری جو ہے یہ ختم ہو. اور ناجائز طور پر اپنے طور پہ سختیاں کرنا کہ جس سے نام کیوں لیا ہے یا اس نے دیکھا کیوں ہے یا ایسے کیوں، معاشرہ ہے اور ہر کوئی اس میں جی رہا ہے، ہر ایک کو تقریباً پتہ ہے. تو اگر ایسا اظہار کر دیں تو اس کو کچھ ویلیو دینی چاہیے تاکہ معاشرہ ابتری کی طرف نہ جائے. بہت شکریہ مفتیان کرام. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. فرمائیے گا کہ گھر کی بنیادوں کے لیے اذان دینا یا سورہ بقرہ پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی مسنون عمل ہے تو وہ بھی بتا دیں. جی، جہاں تک اذان دینے کا تعلق ہے تو اذان دینے کا یہ موقع نہیں ہے. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن وہ اذان وہ ہے جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی پوری صورتحال بتائی گئی کہ جہاں تک آواز جاتی ہے وہ بھاگتا ہے، پھر اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ جب نماز کے لیے تکبیر کی جاتی ہے پھر وہ اس کے بعد پھر وہ آتا ہے اور پھر وہ نماز میں یہ کہتا ہے. تو یہ ایک خاص کیفیت ہے شیطان کے بھاگنے کی. صرف اذان دینے سے شیطان نہیں بھاگتا. اچھا ٹھیک ہے. جی، ایک تو یہ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ اس اذان سے جو غیر مسنون دی جائے شیطان اور زیادہ قریب آئے، اور ظاہر ہے جو غیر مسنون عمل ہے نا تو اس سے شیطان قریب آتا ہے. جیسے ہمارے کئی لوگ جمرات پہ جا کے وہ کنکریاں مارنے کی بجائے نا بڑی بڑی چیزیں جوتیاں پھینکتے ہیں، تو اس سے شیطان تو خوش ہوتا ہوگا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا. تو اپنا غصہ اپنی جگہ پر، لیکن جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھنا، یہ بھی شاید اسی لیے ہو کہ یہاں پہ جنات، جادو، اس قسم کا بسیرا نہ ہو. تو ٹھیک ہے، اگر یہ چونکہ ثابت ہے، یہ پیشگی بھی کی جا سکتی ہے سورہ بقرہ پڑھنا. اور پیشگی سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے سے تحفظ کے طور پہ پڑھیں کہ اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو. اور جب ایسا کچھ اثرات دیکھیں تو بھی پڑھی جا سکتی ہے سورہ بقرہ، تاکہ وہ ان کا خاتمہ ہو، وہ یہاں سے جائیں اور کوئی اس کا نقصان وغیرہ ہمیں نہ پہنچائے. تو دونوں صورتوں میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی ہے. تو اس پیش نظر کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت کی دعا وہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو دعا ہے کہ کوئی سواری لے، کوئی گھر لے یا گھر شروع کر رہا ہو تو اللہم انی اسألک خیرہا، کہ میں اس کی بہتری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی اس کے شر سے ہمیں بچانا. بعض اوقات یہ مکان یہ شر بھی بن جاتے ہیں اور بعض اوقات خیر بھی ہوتے ہیں، اور عموماً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے خیر کا کام لیں گے، ایسے کوئی ارادے کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی امجد الولی خان صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب ٹھیک فرمایا، بجا فرمایا. جی مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ رات 3 بجے ڈیوٹی سے واپس آتا ہوں، پھر فجر پہ اٹھا نہیں جاتا، فجر 10 یا 11 بجے پڑھتا ہوں، کیا یہ عمل میرا درست ہے؟ بالکل نادرست ہے. اچھا، کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. یہ جو نماز ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے اوقات مقررہ میں، اس کی ادائیگی فرض ہے. تو فجر کا اپنا وقت ہے، جب فجر طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اچھا، سورج نکلنے تک یہ دورانیہ ہے. تو جو بندہ 3 بجے تک ڈیوٹی دے سکتا ہے جی، وہ بعد میں یہ 4 بجے 5 منٹ کم 4 بجے آج کے یہ جو ہے نا جماعت کھڑی ہوتی ہے تو 3:30 بجے کے لگ بھگ تو اذان ہو جاتی ہے. تو یہ آدھا گھنٹہ صبر کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے. تو 10-11 بجے اٹھنے کے بجائے وہ 12 بجے اٹھے، 12:30 بجے اٹھے اور ظہر کی نماز کے لیے پھر تیاری کرے. یہ طریقہ نہیں ہے صحیح. کبھی کوئی ایسا ہو جائے کہ بندہ سفر سے آ گیا ہے، ڈیوٹی سے آ گیا ہے اور نیند اتنی غالب ہے کہ وہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی، تو یہ سو جائے، کوشش کرے کہ میں نے نماز کے لیے اٹھنا ہے. لیکن اگر پھر بھی نہیں اٹھ سکا تو انشاءاللہ پھر یہ ماخوذ نہیں ہے. انما التفریط فی الیقاظہ، تفریط اور کوتاہی تو بیداری میں ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن مسلسل اور متواتر یہ روٹین بنانا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب جی،
یہ سوال کچھ ماہ پہلے کا ہے، جب وہ سردیوں کی جب نماز کوئی 6 بجے ہوتی ہے اس کے لگ اچھا ٹھیک ہے، تو غالباً یہ اس وقت کا سوال ایسے اس ترتیب سے چلے آ رہے ہوتے ہیں سوالات. ٹھیک ہے. تو بہرحال مسئلہ تو ایسے ہی ہے کہ جب وقت تھوڑا ہے تو آپ پڑھ کے سوئیں، اگر کچھ زیادہ ہے تو آپ باقاعدہ اس کا اہتمام کریں. آج کل تو الارم وغیرہ موجود ہیں، وہ لگا لیے جائیں، کسی کو اٹھانے کا کہہ دیا جائے اور اٹھنے کی پوری کوشش کی جائے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایسا نیند کا بعض اوقات غلبہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں نیند کا غلبہ ہو تو پھر سو جاؤ، اٹھ کے نماز پڑھو. یہ نہ ہو کہ تم اپنے خلاف ہی بد دعائیں کر رہے ہو، یعنی نماز پڑھ رہا ہے بندہ اللہ کی رحمت لینے کے لیے اور اپنے خلاف ہی کوئی بد دعا کر دے. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ فلا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں اس پہ پورا ہوش آواز سے ہمیں ہونا چاہیے. اگر نیند کا غلبہ ہے کبھی ایسے ہو جائے تو آپ اس کو اس حدیث کے پیش نظر مؤخر بھی کر سکتے ہیں. لیکن مفتی صاحب یہ کبھی والی بات تو آج کل درست نہیں ہے. نارملی آج کل کیا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ سوتے ہیں تو پھر اٹھا 10-11 بجے جاتا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ لگا، ہم کوشش کرتے ہیں، الارم بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر بھی یہ معاملہ ان کے اوپر ہے کہ گناہ ان کے اوپر رہے گا اگر وہ الارم بھی لگاتے ہیں. اتنی تھکاوٹ، اب ڈیلی روٹین ہی ان کی ایسی ہے. نہیں، ڈیلی روٹین نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ یعنی زندگی کی جو روٹین ہے، شب و روز ہیں، ان کو ایسا بنائیں کہ نمازیں جو ہے نا مسلسل وہ تاخیر کا شکار نہ. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. ایسی ڈیوٹی کا کیا فائدہ کہ بندہ اس میں نہ تارک نماز بن جائے، بر وقت وہ نماز ہی نہ پڑھ سکے، مسلسل فجر کی نماز. سبحان اللہ، کتنی اہم نماز ہے. تو یہ منافقین پر سب سے بھاری نمازوں میں سے ایک ہے. تو یہ چھوٹ جائے تو ایسے نوکری کو بندہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ رزق کے اور دروازے کھولے. بے شک جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہم یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں رسیو ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا. پوچھتے ہیں جی میرے گھر بچے پڑھنے آتے ہیں اور میری اپنی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو کیا میں اس میں سے پھٹیاں اور چٹائی لے سکتی ہوں؟ اس میں تفصیل ہے جی. تفصیل یہ ہے کہ یہ جو پٹیاں ہیں یہ ان بچوں کی ملکیت بن جاتی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر بچوں کی ملکیت نہیں بنتی اور یہ اپنے گھر میں یہ پٹیاں ہیں، چٹائیاں بھی انہی کی ہیں، اپنے گھر میں استعمال ہو رہی ہیں، پھر یہاں پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. اور اگر یہ ہے کہ پٹیاں ہیں، قرآن مجید ہے، مصحف ہے، اور وہ بچوں کو کہہ دیا جائے کہ یہ مصحف آپ کا، یہ پٹی بھی آپ کی اور آپ پڑھیں، اوکے، اور وہ زکوٰۃ کے مال سے مصحف خریدا جائے، پٹیاں خریدی جائے، تو پھر وہ بالکل جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ بچے مستحق زکوٰۃ بھی ہوں. اچھا یہ بھی کلیئرٹی یہ بھی ضروری ہے. اگر ان بچوں میں سے کسی کا باپ، والدین وہ مالدار ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. مالدار شخص کی اولاد جو ہے، جو نابالغ ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. ہاں بیٹا ہے، بالغ ہو گیا ہے، باپ مالدار ہے، بیٹا جو ہے وہ مالدار نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے. یہ ان صورتوں کو مد نظر رکھ کے پھر تو زکوٰۃ کی کوئی صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب جی، اس سے ایک مسئلہ جو نکل سکتا ہے وہ میں اس کی طرف اشارہ کر دوں. ضرور مفتی صاحب. کوئی کسی کے ذہن میں یہ ہے پھر ہم مدرسے میں زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ بالکل. یعنی اگر ایک فرد جو ہے وہ پھٹیوں کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جی بالکل، چٹائی کے لیے نہیں دے سکتا، تو پھر مدرسے میں وہ ہے. اصل میں جو زکوٰۃ کے مصارف ہے نا، ان میں ایک فی سبیل اللہ ہے، اور تعلیم کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس میں اگرچہ مالداروں کے بچے بھی ہوں. اس کی میں ایک صورت بتا دیتا ہوں کہ جو مالدار ہیں ان کو خود چاہیے کہ وہ خود سپورٹ کریں مدرسے کو. ٹھیک ہے، اور وہ کوشش کریں اگر ان ہاسٹل کا جتنا خرچہ بنتا ہے وہ خود دیتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ خود نہ لیں ایسے. لیکن ایسا ہے کہ اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے مدرسے میں زکوٰۃ کی مد سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں.
आपकी जानिब भी आएंगे मुफ्ती साहब, जुम्मा के बाद मगरिब तक तबीयत ख़राब रहती है, इसकी रीज़न क्या है बता दीजिए मुफ्ती साहब। जी जी, इनका सवाल तो खैर अपने एतबार से है कि जुम्मे के बाद से तबीयत ख़राब हुई और मगरिब तक रही। मगरिब तक, और ऐसे ना बाज़ औक़ात और लोगों को मुख्तलिफ़ औक़ात में, मसलन कोई कहता है जी सुबह के वक्त जब हम उठते हैं तो ऐसे तबीयत बोझल रहती है क्योंकि जी जी। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि कभी आपको कोई ज़िंदगी में कोई परेशानी लाहिक हुई, कोई जिस्मानी, कोई ऐसी, जिस वक्त में वो थी ना, जब वो वक्त आता है ना तो ज़हनी तौर पे वो उसके असरात उस पर मुरतब होने लगते हैं। अच्छा, हाँ, इसको हम ज़्यादातर कहेंगे ये नफसियाती मसला है। ओके फाइन। यानी जिस वक्त में आपको कोई ऐसी मुश्किल, ऐसा कोई ज़ख़म लगा, कोई ऐसा जो है ना ऐसा मामला पेश आया जो आप पे गिरां गुज़रा, तो जब वो वक्त आएगा ना तो आपको वो बोझल महसूस होगा। उससे पहले ही आपके जहन में आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये वो वक्त आ रहा है, वो दिन आ रहा है। तो ये नफसियाती मसाइल है और इसका कोई भी नहीं है मसला। तो खुसूस अगर जुम्मे के बाद ही होता है और किसी वक्त पे ऐसा नहीं है और इनके साथ होता सिर्फ, तो हम ये कहते हैं कि ये हो सकता है जुम्मे में जो बयान सुनते हैं या जुम्मे में जो ऐसी बात जहन में आती है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा वो कुर्ब या ऐसा को होता हो, तो इन्हें आखिरत याद आती हो, तबीयत फिर ज़रा मुज़महिल सी हो जाती है, क्योंकि आखिरत की फ़िक्र से तो ऐसे होता है ना, ये चीज़ें फिर इंसान को ज़रा बेमज़ा सी वो कर देती हैं। तो हो सकता है ऐसे असरात हों, तो ये नफसियाती मसाइल ज़्यादा लगते हैं। तो बहरहाल ये है कि किसी भी मामले को हम ये समझे कि जो कुछ भी इस कायनात में हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और हमने जो भी करना है वो अल्लाह के हुक्म से करना है। बिल्कुल। तो हमें अच्छा करना, अच्छा सोचना और ज़िंदगी को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कुछ भी हैसियत नहीं है। ये जितना है उसे फ़ायदा उठाना है और अच्छा फ़ायदा उठाना है, लोगों के लिए नफ़ामंद बनना है, तो ऐसी सोच को परवान चढ़ाना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब फरमाइएगा, जो मुफ्ती साहब ने बताया, रहनुमाई की, कोई इसमें जादू का फैक्टर हो सकता है जो भाई ने जिस तरह पूछा है हमसे? मुमकिन तो है। अच्छा, ठीक है। मुमकिन तो है कि ये इसी शख्स के साथ कोई ऐसा मामला हो तो वो अस्कार वगैरह की पाबंदी करे, सूरह बकरा की तिलावत, आखिरी सूरतों की तिलावत, और इसी तरह अपना जो मामूल है वो ज़रा तब्दील कर दे। यानी जुमे के दिन इस वक्त मगरिब और असर के दरमियान जो दौरानिया है, ये सैर के लिए निकल जाएं, पार्क में जाएं, सैर व सियाहत के लिए जाएं, बीवी बच्चों को लेके बाहर चले जाएं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके के साथ ना ये अपने आप को मशगूल रखें। वरना हमारा हाल तो ये होता है कि जुमे के दिन जब जुमे का खुतबा दे देते हैं उसके बाद हमारी तबीयत ऐसे फ्रेश हो जाती है कि शाम तक क्या कि अगले जुमे तक ये फ्रेश ही रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसला ये है कि ये जो बात है ये इस शख्स के साथ ही ख़ास है, आम हमने ये नहीं सुना है। और ये असर के बाद मगरिब तक जो दौरानिया है ये बड़ा मुबारक दौरानिया है। जी। हदीस में तो ये आता है कि जो बंदा इस हाल में दुआ मांगता है उसकी वो दुआ कबूल हो जाती है। यानी वो जो एक घड़ी है जुमे के दिन जिसमें दुआ कबूल होती है, राजिह कौल के मुताबिक वो असर से लेके मगरिब तक ये वक्त है उस घड़ी का कि इस घड़ी इस वक्त वो घड़ी आ जाती है और आपकी दुआ कबूल होती है। ठीक है, ये बड़ा मुबारक वक्त है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, अगले सवाल की जाने पड़ेंगे। पूछा गया है कि कब्र पक्की बनाना कैसा है? अल्लाह अकबर। यानी अब ये सवाल भी यानी आते हैं कि कब्र पक्की बनाना कैसा है। जी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया है कि कब्र के ऊपर बिना इमारत बनाना, उसको पुख्ता करना, उसकी तजसीस करना, यानी सीमेंट लगाना। अच्छा, सीमेंट, हाँ, ये मना है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानत फरमाई है कि कब्र के ऊपर बंदा बिना करे, यानी गुंबज़ बनाए, कोई इमारत बनाए, उसको पुख्ता करे, इसकी ममानत है। और इसके ऊपर तमाम अहले इल्म का इत्तेफाक है। अच्छा, यानी कोई भी मसलक ऐसा नहीं है जो इसके ख़िलाफ़ हो। तमाम का इत्तेफाक है। हाँ, बात के अदवार में बाज़ लोगों की ना कमाई के ज़रिए ये बन जाता है कि पक्की कब्र और फिर उसके ऊपर दरबार और गुंबद, तो ये कमाई का बड़ा आसान ज़रिया है। लोग आते हैं जो नादान किस्म के होते हैं, बेइल्म, वहाँ पर वो चंदे और पैसे गिराते रहते हैं और लोगों का एक
روزگار کا آسان روزگار کا سلسلہ بنتا ہے پھر وہ مخالفت کرتے ہیں، ورنہ جتنے بھی فقہائے کرام ہیں وہ قبر کو پکی بنانا، اس کے اوپر عمارت بنانا اس کے مخالف ہیں۔ ٹھیک ہے، مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے، بلکہ صحابہ کرام نے باقاعدہ جب وہ وصیت فرماتے تھے، کئی صحابہ سے ثابت ہے، وہ کہتے تھے کہ اس پہ کچھ تم نے تعمیر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اس لیے بھیجا تھا کہ کوئی بھی جو قبر مشرف ہے یعنی بلند قبر ہے، کس نے بھیجا مفتی صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اوکے، اور ان سے باقاعدہ یہ فرمایا کہ کوئی بھی تصویر تم دیکھو تو اس کو مٹانا ہے، کوئی بھی قبر بلند دیکھو تو اس کو گرانا ہے۔ اب قبر کو دیکھیں کسی کی گرائی جا رہی ہو تو اس کو پہلے یعنی اس کے ورثاء کو پہلے تو یہ شاک گزرتا ہے نا، ایسا کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خلیفہ بنے جی جی، تو ان کا ایک گورنر تھا، تو اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں اسی مہم پہ بھیجتا ہوں جس پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو دیکھیے کہ کوئی بھی قبر اونچی نہ رہے، تو یہ کتنی زبردست ایک دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر وہ جو حدیث مبارکہ ہیں جو آپ نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو جو ہے نا ہلاک کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تو یہ بھی کیا تھا کہ قبر بھی ہے اور ادھر ہی مسجد بھی بنا لی جس میں وہ یعنی اپنی عبادت گاہ جس میں وہ عبادت کرتے تھے، تو یہ ساتھ ساتھ بنانا بھی جو ہے نا یہ بھی پسند نہیں کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وقت میں ایسے فرمایا تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ میری امت میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ جب ایسا کرنے کا وہ نہیں ہے تصور، تو پھر دیگر کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب اسی سے ریلیٹ کرتا سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا فوت شدہ کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مردہ جو ہے کوئی ڈوب کے مرتا ہے، کوئی آگ میں جل کے مر جاتا ہے، وہ تو خاکسر ہو گئے، وہیں پر ہی ختم ہو گئے۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے۔ جی جی، جہاں تک قبر میں اس عذاب کا تعلق ہے تو وہ تو اس حوالے سے بہت سی حدیث مبارکہ ہیں، اس سے باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ارشد کمال صاحب، انہوں نے عذاب قبر پہ اس کے بہت سے دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال مختصر ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر دعا کرنے کی تعلیم دی اور حکماً یہ فرمایا، تو اس سے علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ دعا ہر نماز میں مانگنی بھی چاہیے، اور اس میں ایک جو پناہ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، یہ دعا کرنی ہے ہر ایک نے۔ اب یہ جب دعا کرے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اب قبر وہی نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہے، یہ قبر کے مراحل اور یہ برزخ کی زندگی یہ ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے جس کو ہم اپنی زندگی پر یا جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ فرعون کے متعلق اللہ نے خود فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ آگ پہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کی جو ممی ہے، وہ تو یہاں پہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ، لیکن قرآن مجید صراحت سے کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب برزخ کے معاملات اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، ہمیں وہ نہیں دکھانا چاہتا، نہیں سنوانا چاہتا، تو ہم نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ تو جس کی قبر جس بھی حالت میں وہ فوت ہوتا ہے، وہ جل گیا، وہ کٹ گیا، وہ جس بھی حالت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث مشہور ہے کہ ایک شخص فوت ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میری ڈیڈ باڈی کو آگ لگانا، اس کو بکھیر دینا آندھی والے دن، آدھی پانی میں آدھی خشکی میں، تو انہوں نے ایسے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو وہ بندہ سامنے، اللہ اکبر، تو اس سے پوچھا کہ کیوں تو نے ایسے کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک خوف کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ تو برزخ کی زندگی پہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے حدیث میں ایسے ہی بخاری اور دیگر کتب کی حدیث ہے کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، گناہ بڑا تھا، وجہ بڑی نہیں تھی۔ گناہ بڑا کیسے تھا کہ ایک پیشاب سے نہیں بچ رہا تھا، ایک چغل خوری کر رہا تھا،
تو ان کو اس وجہ سے قبر میں عذاب، تو یہ سب دلائل ہیں ایسے کہ عذاب قبر ہے اور اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور اس پہ یقین رکھنا چاہیے. باقی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ برزخ کے معاملات پردے میں رکھے گئے. ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے. جی شیخ صاحب نے بہت اچھی تفصیل بیان فرمائی. یہ جو ہے نا، ایک تو قبر وہ ہے جو ایک خاص گڑھا ہے اور اس کے اندر میت کو دفن کیا جاتا ہے، اور ایک قبر وہ انسان جب فوت ہو جائے تو وہ سمندر میں بہہ جائے یا درندے اس کو کھا جائیں، مچھلیوں سے کھا جائیں، پرندے جو ہے نا اس کو نوچ کے لے جائیں، یہ اس کی قبر ہی ہے. اللہ نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو موت دیتا ہے اور اسے قبر میں داخل کر دیتا ہے. اب یہ قبر جو ہے نا، ہر بندے کو قبر ملتی نہیں، اور قرآن نے بتا دیا ہے کہ پھر اس کو قبر میں داخل کر دیتا ہے. تو یہ جو بھی ہے، جانوروں کا پیٹ ہے، سمندر کا پانی ہے، اور یا اسی طرح پہاڑوں کی جو ہیں وسعتیں ہیں، وہاں پر انسان ایسے ہی پڑا رہ جائے، یہی اس کی قبر ہے. اور باقی اس کو عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ عذاب بھی ہوتا ہے اور اس کو ثواب اور نعیم اور نعمتیں بھی ملتی ہیں. یعنی جو شخص مومن ہے، صالح ہے، اس کو قبر کے اندر نعمتیں ملتی ہیں، اور جو شخص کیا ہے نافرمان ہے، اس کے لیے پھر قبر میں عذاب ہے. تو اب اس کا احساس ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، ظاہری دنیا ہے نہیں. ہم نے ایمان رکھنا ہے قرآن پہ، سنت پہ. قرآن و سنت میں قبر کا عذاب یہ ثابت ہے ایسے دلائل کے ساتھ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو بس ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے، ان کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم. مرزا صدیق صاحب ہیں ساہیوال سے. جی میں آپ سے سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ جو قبر کے اوپر مٹی اوپر جاتی ہے، جی تو کہیں اور سے مٹی اوپر ڈالنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مرزا صدیق صاحب، آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے. مفتی صاحب نہیں، قبر سے جو مٹی نکالی جائے وہی مٹی جو ہے قبر کے اوپر ڈالی جائے، تب ہی یہ ایک بالشت کے برابر اس کی جو ہے نا اونچائی بن جاتی ہے. قبر کی اونچائی ایک بالش کے برابر یہ بن جاتی ہے، کم و بیش. وہی مٹی ڈالیں گے جو قبر سے نکالی گئی ہے. وہ کچھ حصہ زمین میں جو ہے خالی ہوتا ہے، اس میں میت کی جو ہے نا باڈی رکھی جاتی ہے، تو اس کے اوپر تختے رکھے جاتے ہیں، پھر یہی مٹی ڈالتے ہیں، تو وہی مٹی تھوڑی سی اوپر رہ جاتی ہے. تو وہ ماہی پشت یعنی ایک بالش اوپر یہ قبر بنا دیتے ہیں. تو مزید کہیں سے مٹی لانا اور اس پر ڈالنا یہ درست نہیں ہے. جو انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، وہ بھی اضافہ کر لیجئے کہ بارش اگر ہوتی ہے اس صورت میں مٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اتر جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، قبر جو ہے خراب ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. اس صورت میں وہ کہتے ہیں جی اس کو مینٹیننس کی جا سکتی ہے اس کی. اہل علم نے تو اس کی اجازت دی ہے نا کہ کچھ اس کی ترتیب بنائی جائے، اور اسی طرح اس کا جو سوراخیں ہیں، پانی اندر جا رہا ہے، اس کو بند کر دیا جائے، تو اس کی گنجائش تو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قبروں کو ایسے ہی رکھنا یہ کوئی زیادہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. بہت سے اہل علم فوت ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کا پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام، یہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، سارے فوت ہو گئے ہیں. اب سب کی قبروں کا نہیں پتہ کہ کہاں پہ فوت ہوئے ہیں، کہاں پہ فوت نہیں ہوئے، قبر کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں. مفتی صاحب اس میں ایک بالشت کا اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایک بالش وہ اضافہ ہوئی جاتا. جی آئی مین کہ اگر مینٹیننس کے دوران کہہ رہا ہوں، مینٹیننس کے دوران. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. جی بالکل، اگر ضرورت پیش آئی ایسی، اور ظاہر ہے تکریم قبرستان کی اور یہ وہ، اس کے کچھ ایسے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ ہم نے یعنی فوت شدہ کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا سوراخ ہو گیا، کوئی ایسی، تو اس کو بند کر دیں. اور اسی طرح قبر کوئی بیٹھ جاتی ہے تو اس کو دیکھیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ ٹھیک کی جا سکتی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جیسے زندے کی ہڈی ٹوٹنا ہے، اسی طرح مردے کی ہڈی ٹوٹنا ہے. یعنی کوئی اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کو مینٹیننس تو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں.
पूछा गया है कि ईद के दिन कब्रों पर फूल की चादर चढ़ाना कैसा है, फरमाइएगा। जी, ये जो उमूमन फूल की चादरें या फूल चढ़ाए जाते हैं, जी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी हदीस मुबारका से लोग इस्तिदलाल करके ऐसा करते हैं। और इस्तिदलाल वही है जो मैंने अभी हदीस मुबारका बयान की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे तो आपने फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब हो रहा है। फिर आपने टहनियाँ मंगवाईं और दोनों कब्रों में लगा दी। तो आपने फरमाया कि हो सकता है, और हदीस पे लफ्ज़ हैं कि जब तक ये खुश्क ना हो तो इनको अज़ाब ना हो, यानी अज़ाब इनसे टाल दिया जाए, ये हो सकता है। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, क्योंकि आपने उमूमन इसको इख्तियार नहीं किया कि जिस भी कब्र के पास से आप गुज़रे आपने टहनियाँ लगाई हों, या जो भी तदफीन हुई हो आपने टहनियाँ लगाई हों। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे अमल साबित नहीं है और एक मौज़े की सूरत में आपको सिर्फ उनके बारे में बताया गया, तो देखिए अब हमने क्या किया। एक तो ये है कि टहनी से हमने फूल निकाल लिए, ये गलत है। यानी अगर टहनी हो तो चले टहनी हो। दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौज़ात मुताहरा हैं, मुबारक हैं, उनसे हम अपने अमल की दलील नहीं ले सकते, क्योंकि वो मौज़ात होते हैं नबूवत के तस्दीक के लिए, उसके इजहार के लिए। तो वही मकसूद होता है और उससे पता चलता है कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपको अल्लाह ताला ने इन मौज़ात से नवाजा है। तो वो इसकी दलील होते हैं, वो अमल की दलील नहीं बनते। ठीक है, एक और दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इन कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है या इनको सवाब मिल रहा है या ऐसे है, जब ये कुछ भी हमें नहीं पता तो हम उससे कैसे दलील लेके ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि किसी ख़ास वक्त में ऐसा इक़दाम करना कोई भी, कि जैसे ईद के दिन या 10 मुहर्रम के दिन या ऐसा कुछ, तो ये ख़ुद बजाय अपने तौर पर भी ये गलत है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई भी इबादत का दिन या वक्त वो तय नहीं कर सकते। अगर इबादत हो भी तो फिर भी तय नहीं कर सकते। तो ये मैंने बता दिया कि ये साबित भी नहीं है, और फिर उसके लिए ख़ास दिन करना और फिर खुसूसन ईद के दिन में फौत शुदगान को ऐसे याद करना, इसकी भी हमें कोई दलील नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के तो हमें इससे एहतराज़ करना चाहिए। ठीक है, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब जी बजा फरमाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती यानी कराम। नाज़रीन, कॉल्स और आपके सवालात का सिलसिला जारी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आपको रिमाइंडर करवाते चलें कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। UN नंबर पर कॉल करके पैगाम टेलीविज़न की जानिब से जो दिया गया है नंबर नोट फरमा लीजिए, 0421117000, यानी 0421117000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और अपने सवालात कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुफ्ती यानी कराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। पूछा गया है कि क्या ज़ेवर पर ज़कात है? ज़ेवर पर ज़कात है कि नहीं, तो बाज़ अहले इल्म ने इस बारे में इख्तिलाफ़ किया है। वो कहते हैं कि जो ज़ेवर औरतों के इस्तेमाल में है उस पे ज़कात नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जो वैसे ही रखा है और इस्तेमाल में नहीं है और वो निसाब को पहुँचे जी जी, तो तब उस पर ज़कात है। ठीक है। ये बात अहले इल्म का मौक़िफ़ है, जबकि राजिह मौक़िफ़ यही है कि ज़ेवरात जो है वो इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, निसाब को पहुँचते हो तो उन पे ज़कात है। निसाब 85 ग्राम है, जो आम तौर पर 7.25 तोले ये बनते हैं, तो इस पे ज़कात है बाकायदा। ठीक है। मुफ्ती साहब, अगर वो जो पहला कौल आप जैसे बता रहे हैं वो भी कुछ कहते हैं कि ऐसे पॉसिबिलिटी है, उस पर लोग अमल करें तो फिर उस सूरत में क्या मामला है? अगर दियानतदारी के साथ जी जी, और सिर्फ ये नहीं है कि ज़कात से बचने के लिए उस कौल को ले लेते हैं अपने मफाद के लिए, दियानतदारी के साथ और उसी को दुरुस्त समझते हुए उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो ठीक है, उस पर अमल करना दुरुस्त है। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि दलाइल से ये बात साबित है कि ज़ेवरात पे ज़कात है, चाहे वो इस्तेमाल में हो चाहे वो इस्तेमाल में ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब फरमाइएगा। मुफ्ती साहब जी, इसमें ऐसा है कि सैयदना अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला नुमा की रिवायत है कि एक ख़ातून आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, ये अबू दाऊद और मुस्नद अहमद और दीगर किताबों की रिवायत है। उसने आके उसने कंगन पहने हुए थे 2 जी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उनसे पूछा कि क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? तो उन्होंने कहा नहीं।
تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہیں روز قیامت آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو یہ حدیث اس بارے میں واضح ہے، یا جو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ یعنی انہوں نے اس کو ضعیف کہا، اس کو نہ مانا، لیکن یہ حدیث ثابت ہے اور یہ باقاعدہ موجود ہے اور اس کے حوالے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات، دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے ما من صاحب ذهب ولا فضة لا یؤدی حقا، کہ جو بھئی سونے اور چاندی کا مالک ہے وہ اس کا حق نہیں دیتا، تو یہی سونا اور چاندی روز قیامت پلیٹ ایک سلیٹ کی شکل میں، یعنی ایک چوڑا بنا کے اسے گرم کیا جائے گا اور اس کے جسم پہ لگایا جائے گا۔ تو وہاں پہ ذہب کے لفظ ہیں، اور ذہب میں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ وہ سونے کا وہ یعنی استعمال میں ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی ذہب، وہ چاہے کس بھی شیپ میں ہے، کس بھی شکل میں ہے، وہ ہے۔ اور ویسے بھی سونا اور چاندی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں تھے نا، درہم اور دینار تھے۔ تو علماء نے جو آج سونے کو اصل بنایا ہے، چاندی کو اصل بنایا ہے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، اچھا ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے کے حوالے سے چاندی کو اصل بنایا ہے۔ اوکے، کیوں؟ کہ اس میں زکوٰۃ لینے والوں کا فائدہ ہے۔ تو اسی طرح ہم کہیں گے کہ زکوٰۃ لینے والوں کا چونکہ فائدہ ہے، اس وجہ سے جو بھی زکوٰۃ بنتی ہو وہ دینی چاہیے۔ اور علماء نے جنہوں نے یہ بحث کی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ پہ زیور پہ زکوٰۃ دینا یہ احوط ہے، یعنی زیادہ احتیاط والا ہے، اور جن کو زکوٰۃ دی جانی ہے ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس وجہ سے دیکھیے، نہ دیں گے تو ہو سکتا ہے پوچھا جائے، لیکن دے دیں گے تو پھر تو کوئی نہیں نہ پوچھے گا، یعنی اس کے بارے میں سوال تو پیدا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمارا رجحان یہی ہے کہ اس زکوٰۃ دینی چاہیے زیور۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ منتظر کالر ہے، ان کی جانب پڑھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد یوسف صاحب ہیں اسلام آباد سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی جی شکر الحمدللہ۔ جی میرا ایک سوال ہے حافظ صاحب سے جی جی کہ چپکلی کو مارنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، کل بھی مجھے کسی نے یہی کہا ہے، تو میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا مجھ سے۔ چپکلی کو مارنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کل بھی گزشتہ روز بھی کسی سے پوچھا، انہوں نے بولا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں، چھپکلی مارنا، پہلے تو یہ چھپکلی مارنا جائز ہے کہ نہیں، اس حوالے سے بھی واضح ہو جائے۔ چھپکلی کو مارنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور باقاعدہ یہ فرمایا جو ایک ضرب سے اسے مارے اس کو 100 نیکیاں۔ اچھا، ایک ضرب سے؟ جی جی۔ اور جو دوسری دفعہ یعنی ایک ضرب سے نہ مر سکے، دوسری دفعہ مارے تو اس کے لیے 70، اور ایسے یعنی کام اس میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک وہ سمجھے ایک کمان سی اور تیر وہ رکھے تھے، تو ان سے پوچھا یہ آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سے ایک وجہ بھی بیان فرمائی، حدیث سے موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ کو بھڑکایا گیا ان کے خلاف، تو تب ہر جاندار جو ہے نا وہ آگ بجھا رہا تھا، اور چھپکلی جو ہے نا یہ آگ کو ہوا دے رہی تھی، پھونکے مار مار کے۔ حالانکہ آگ اس سے کیا بھڑکنی تھی، لیکن کردار ہوتے ہیں نا، باقی سب بجھا رہے ہیں، یہ بھڑکا رہی ہے۔ اس وجہ سے یہاں ایک نصیحت کے طور پہ میں عرض کروں گا کہ اپنے گھروں سے، مسلم گھرانوں کے اندر چھپکلی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کسی بھی طریقے سے زائل کریں، تلف کریں، جو بھی کریں، بس جلانا نہیں ہے، جلانے کے عذاب سے نظر منع فرمائے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے اختیار کریں، چھپکلیاں ہمارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ چھپکلی کو جب ماریں تو اس پہ کوئی غسل واجب نہیں ہے، اس شخص پہ جس سے چھپکلی کو مارا ہو، وہ ایزی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے۔ جب مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، صرف یہ سمجھا کیوں جاتا ہے، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ سے سوالات اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نا، یہ جہالت جو ہے نا، جی، بے علمی اور جہالت، یہ جو ہے نا اس کی اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بات کسی نے کہہ دی جی، تو اس کی پھر وہ اشاعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی جی، تو یہ بھی ایسی ایک بات ہے۔ اوکے، کسی نے کہہ دیا کہ چھپکلی کے مارنے سے نہ پھر غسل لازم آتا ہے، بس وہ بات مشہور ہو گئی ہے، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اس کے ذہن میں آئے یا کوئی اس کو بتا دے، اس کو چاہیے کہ بھائی قرآن اور سنت سے اس بارے میں کوئی دلیل تو دو۔ بالکل۔ اچھا، ہم جو لوگ ہیں عوام، وہ پوچھتے ہی نہیں، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ حرف آخر ہے۔ مولوی صاحب کی بات بالکل حرف آخر نہیں ہے،
قرآن اور سنت کی بات حرف آخر ہے، اس کے اوپر بنیاد بناؤ۔ آپ نے جو یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ چپکلی کے مارنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کوئی دلیل لے آؤ، کسی آیت میں ہے، کسی حدیث میں ہے، کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے پیٹ سے ایسی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کے پیٹ کی بات کا کیا اعتبار ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، مفتی صاحب نے بہت اچھا جملہ ایک ادا کیا جی، مولویوں کی بات نہیں ماننی، قرآن کی بات مانی۔ اگر علماء کرام بھی قرآن و حدیث کے متعلق بات کرتے ہیں، اس میں سے ہی آپ کو پیش کرتے ہیں، آبویسلی ایکسیپٹ کریں۔ اور پروگرام بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو رہنمائی کی جائے، آپ تک پہنچائی جائے۔ اور آپ نے جس طرح اشکال پیدا ہوتی ہیں، کسی بارے میں کچھ آپ کو تنگی ہوتی ہے، کچھ آپ کو چیز تنگ کرتی ہے، جیسا کہ سوال کیا گیا، بڑا اچھا لگا آپ نے سوال کیا، اس طریقے سے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کیا کریں۔ ڈیلی روٹین میں کچھ ایسے معاملات آپ فیس کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ سوال کریں، ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے جی، اور ہم انتظار کریں گے آپ کی کالز کا۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ میرے خامد جیل میں ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ لگ سکتی؟ ہم اپنی اس بہن کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا خاوند جیل میں نہ بھی ہوتا، آپ کے پاس ہی ہوتا، آپ کے گھر میں ہوتا، اور وہ غریب ہوتا، فقیر مسکین ہوتا یعنی غریب ہوتا، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتی تھی، اور اس طرح زکوٰۃ دینے میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ، وہ یہ دستکاری اور جو ہاتھوں سے کوئی چیزیں بناتی تھی، پھر فروخت کرتی تھی، تو مالدار خاتون تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے مالدار نہیں تھے، تو انہوں نے ایک دن پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں، زکوٰۃ ہے، کیا میں یہ آپ کو دے سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا آپ جا کے پوچھ لیں۔ جی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسئلہ آپ کا ہے، آپ خود جا کے پوچھ لیں۔ تو وہ زینب رضی اللہ عنہا آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسئلہ پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اجر جو ہے نا وہ صدقے کا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے، اور دوسرا صلہ رحمی کا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کو قائم کرنے کا جو اجر ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو جب اس بہن کا خاوند جیل میں ہے تو ظاہر ہے وہاں پر وہ کوئی کما نہیں سکتا، ایک حالت ایسی ہوتی ہے، تو وہ مستحق زکوٰۃ اگر ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور اگر جیل میں نہ بھی ہوتا تو آپ کے پاس ہی ہوتا اور پھر بھی یہ حالت ہوتی تو آپ دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا۔ جی، ایک تو سوال کا پہلو یہی ہے جو شیخ صاحب نے اشارہ فرمایا، دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پوچھ رہی ہوں کہ زکوٰۃ کوئی انہیں دے تو گھرانے پر، ہاں پورے گھرانے پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، کیونکہ اصل خرچہ تو خامن نہیں کرنا ہوتا ہے، تو وہ اب ظاہر ہے اس حالت میں ہیں تو کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بس اس میں تھوڑی سی بات ہے کہ وہ جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ، انہوں نے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا، حدیث مبارکہ میں لفظ تو صدقے کے آئے ہیں، صدقے کے ایسے، تو اگر یہ زکوٰۃ حدیث مبارکہ میں واضح ہوتی تو پھر شاید لوگوں کے ہاں اختلاف بھی اتنا نہ ہوتا۔ وہ اصل میں اس کو صدقے پہ محمول کرتے ہیں کہ انہوں نے صدقے کے متعلق پوچھا تھا، تو صدقہ اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے، نہیں وہ کہتے ہیں صدقہ دے سکتی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ہاں صدقہ، وہ یعنی اس حدیث میں جو لفظ ہیں، لیکن اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، قرآن میں کیا الفاظ ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، قرآن نے تو زکوٰۃ کو صدقہ ہی کہا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے تحت یہ عنوان قائم کیا ہے، اس حدیث کے اوپر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ خاوند کو بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، کتاب الزکوٰۃ کے اندر۔ تو اسے، اور یہ صدقے کا جو لفظ ہے نا وہ اسی زکوٰۃ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہاں تقسیم کرتے ہیں کہ صدقہ نفلیہ ہے، ایک صدقہ واجبہ ہے، تو صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہے،
اور صدقہ نفلیہ جو ہے وہ نفل ہے. جی میں اصل میں یہی وضاحت کر رہا تھا. میرا یہی مقصد تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر حدیث میں صراحت سے لفظ آئے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں نا اس تفصیل سے ہمارے سامنے بات کھل کے آ گئی کہ چونکہ قرآن و سنت میں صدقے پر زکوٰۃ کا اطلاق کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب زکوٰۃ پر صدقے کا اطلاق کیا گیا ہے, تو اس کو بھی آپ وہی سمجھ لیں. تو اس وجہ سے اختلاف ہے, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. جب صدقہ دے سکتی ہے تو زکوٰۃ بھی لولا دے سکتی ہے. اصل تو یہ ہے نا, اس نے خاوند کو ضرورت مند سمجھ کے اس کو کچھ دیا, تو چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے صدقہ ہو دے سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے کہ مفتی صاحب ہماری بہنیں پوچھتی ہیں جی استخارہ کرانا ہے کہ میں نے پوتے کی شادی کی, سال بعد کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا اور اولاد بھی نہیں. جی اس میں پہلا اہم پہلو تو یہ ہے کہ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ استخارہ کرانا ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے, بالکل ایسے. تو استخارہ جو ہے نا غیب کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. استخارہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا ہے, التجا ہے کہ یہ مسئلہ جو بہتر ہے وہ میرے حق میں ہو جائے, جو میں نہیں جانتا تو زیادہ بہتر جانتا ہے. استخارہ تو یہ ہے. ہم نے استخارے کا یہ مطلب سمجھا, اور ہمیں جو استخارہ سینٹرز والے ہیں جنہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں یا ایسے چینلز ہیں یا ایسا, انہوں نے یہ ایک تصور دے دیا کہ جی آپ بس بتائیں ہمیں, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں, یا آپ پہ جادو کس نے کیا ہے, یا آپ کا یہ معاملہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا. ہم نے استخارے کو غیب دانی کا ایک ذریعہ بنا لیا, اور اس کی وجہ سے لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارا استخارہ, یہ بھی اسی نوعیت کا ایک سوال ہے. تو ایسا استخارے سے یہ غیب دانی کا کام لینا, یہ تو ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کسی نجومی کے پاس گئے ہیں, کسی کاہن کے پاس گئے ہیں. کاہن کا مطلب کیا ہے, وہ شخص جو نبی نہ ہو اور آپ کو غیب کی خبریں بتائے, اسے کہتے ہیں کاہن. اب کوئی اس کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا. اب انہوں نے رستہ کیا نکالا کہ جی ہم استخارہ کرانا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیسے ہوا ہے, یا ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یہ تو وہی غیب دانی کا ہے دعویٰ, یا اس کے بارے میں جاننا ہے. تو یہ شریعت میں سختی سے منع ہے. جو علت اس میں ممانعت کی ہے کہ اپنے غیب کے متعلق جو اللہ نے راز رکھا ہے اسے تم نہ جانو, تو وہی کام ہم استخارے سے لینے لگ جائیں. تو یہ پہلا تصور تو یہ غلط ہے. دوسرا یہ ہے استخارہ جو ہے نا انسان کو خود کرنا چاہیے, خود کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے دو, میں آپ کے استخارے کر دیا کروں گا, میرے سامنے لسٹ رکھ دیا کرو تو میں تمہارے استخارہ. آپ نے تو دعا سکھائی کہ یہ دعا ہے, اور ایسے سکھاتے تھے جیسے سورت سکھاتے ہیں قرآن مجید کی, ایسے آپ استخارہ سکھاتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ علم آئے اور وہ خود اپنا استخارہ کریں. اور دعا میں الفاظ بھی ایسے ہیں, اور وہاں پہ یہ واضح بھی نہیں ہے کہ آپ کو استخارے کے بعد کوئی ایسا خواب آئے گا یا ایسا کوئی اشارہ ملے گا. بس آپ نے دعا کر دینی. ہو سکتا ہے آپ کو خواب آ جائے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کا دل مطمئن ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ایسی ہٹ جائے یا بن جائے, حائل ہو جائے. تو یہ ساری صورتیں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آدھے منٹ میں استخارہ کر کے بتا دیتے ہیں وہ شریعت سے کھیل نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے ایسی باتوں سے کام. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیت رہی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظ اللہ تعالی, ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا. اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود رہیں گی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظ اللہ تعالیٰ, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آنے کا. اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین آپ سے ایک ہی گزارش اور ایک ہی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کوشش کریں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں, خود بھی کوشش کریں, دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کریں, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.